کی گئی ہے کہ مجلس علماء نے ریاستی سطح پر علماء کرام کے لیے ایک مقالہ نویسی کا مسابقہ منعقد کیا تھا اور الحمدللہ ریاست بھر سے علماء کرام نے جو موضوعات دیے گئے تھے ان موضوعات پر مقالات ہمیں بھیجے ہیں۔ ہم نے ان مقالات کو ہماری جو جیوری تھی جس میں بالخصوص مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب معروف عالم دین اور دیگر جو ہے حضرات کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے بڑی عرقریزی کے ساتھ ان مقالات کی جانچ کی ہے اور اب اس کا نتیجہ جو ہے یہاں پر تیار ہے۔ میں مولانا محترم ڈاکٹر عبدالرشید مدنی صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مقالہ نویسی کے مسابقے کے نتیجے کا جو ہے اعلان فرمائے، انعامات کا بھی اعلان فرمائے۔ مولانا عبدالرشید مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء، صدر محترم، مہمانان، سامعین، یہ جلسہ یا نشست دراصل مقالہ نویسی جو مہاراشٹر کی سطح پر مابین علماء کرام منعقد کی گئی تھی اور اس کے نتائج کے اعلان کے سلسلے میں اس نشست کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ میں ایک بات صرف آپ سے کہتا چلوں اور مولانا عبدالقوی صاحب نے بہت سلیقے سے مجھے باندھا ہے اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جکڑا ہے تاکہ میں کچھ اور نہ کہہ سکوں اور اعلانات کی حد تک اپنی بات کو محدود کرتا ہوا ان مقابلوں میں جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور تشجیعی انعامات کے حقدار ہوئے ہیں ان کے ناموں کا اعلان کروں۔ میں صرف آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا جو غالباً 3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے اس مقابلہ نویسی کا اعلان کیا گیا تھا اور ریاست بھر کے علماء سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ اس متعینہ عناوین میں سے کسی ایک پر اپنے جی بھر سے خوب خامہ فرسائی کر کے مصادر اور مراجع کی روشنی میں ان شرائط کے مطابق مقالے کو فلاں فلاں تاریخ تک جمع فرما دے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کتنے مقالے آئے اور کتنے علماء نے اس میں شرکت کی، لیکن جو کاغذ مجھے تھمایا گیا اور اس میں جس طرح کے ناموں کا اندراج ہے جن میں پہلا، دوسرا، تیسرا بھی ہے اور کئی ایک تشجیعی قسم کے انعامات بھی ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک معتد بھی تعداد مقالہ نگاروں کی رہی ہے، تبھی انہی میں سے چند کا یوں انتخاب کیا گیا اور یہ ایک تحریر کے میدان میں اور مقالہ نویسی کی راہ میں ایک بہت عمدہ کوشش ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور شاید حضرت مولانا عبدالحمید صاحب میری بات کی تائید کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایک لمبا دور دیکھا ہے اور ایک تجربہ وہ رکھتے ہیں اور ہم لوگ بالخصوص جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں ایک تو مہاراشٹر اور اس مہاراشٹر میں ہم لوگ خاص طور سے مالیگاؤں کو میں اس میں نہیں گنتا، یعنی مراٹھواڑہ میں کیا نہیں گنتا، خود تقسیم کرنے والوں نے نہیں گنا، تو مراٹھواڑہ کا یہ علاقہ اور مہاراشٹر کا یہ خطہ پورا
میں آپ کو ایک سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے ایک کوسچن دیتا ہوں، آپ اس پر غور کریں اور جواب خود ہی آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جواب سے آپ خود واقف ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی جس عمر میں بھی ہم لوگ آج ہیں، اگر کوئی 50 کے پیٹھے میں ہے، کوئی 60 کو پہنچ رہا ہے، یا کوئی 40 کے درمیان میں ہے، یا کوئی 30 کی حد کو پار کر رہا ہے، یا کوئی 20 کی سرحد سے گزر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہ دیکھے کہ ادھر گزشتہ 30 سے 40 برسوں کے درمیان علاقۂ مہاراشٹر سے، بمبئی کو چھوڑ دیجئے، بمبئی کو اس لیے میں شمار نہیں کرتا کہ بمبئی میں آباد خود بہت سے لوگ شمالی ہند کے ہیں، اور شمالی ہند سے ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے۔ میں بات صرف مہاراشٹر کی کر رہا ہوں کہ اس علاقے مہاراشٹر میں مجھے آپ کوئی پورے علاقے سے ایک 10 بہت اچھے قسم کے رائٹرز، مصنف، جو فکری اور اپنی تحریر کے اعتبار سے اپنے قلم میں روانی سلاست اور ایک زبان و بیان اور شگفتہ مزاجی اور خود ایک فکر اور ایک جذبہ دروں وہ رکھتے ہوں، اور انہوں نے کچھ ایسی کتابیں تالیف کی ہوں کہ جس کی طرف دل کھینچے چلے آتے ہوں۔ یہ میں ایک سوال آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں اور ڈھونڈ نکالیں کہ کیا ایسے مصنفین کی تعداد، مؤلفین کا گروہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، اور غور کیجئے گا، میں مصنفین اور مؤلفین دونوں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بحیثیت مصنف بھی جانچیں اور مؤلف بھی گردانیں، ان کو آپ اکٹھا کیجئے اور غور کیجئے، اور اگر آپ کو جواب نفی میں آتا ہے تو خدا را پھر مجھے آپ جواب دیں اور مجھے بتائیں کہ کیا جہاں اصلاح کا میدان تقریر ہے، کیا وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں تحریر کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر نہیں تو پھر یہ راہ کیوں، اس راہ کو ہم نے کیوں مسدود کر دیا اور کیوں بند کر دیا؟ یہ مقام شکر ہے کہ ایک مجلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، نام صوت العلماء ہے۔ اب یہ اس کی آزمائش ہے کہ یہ صدا کب تک کے باقی رہتی ہے، اور اس صدا میں زور اور اس صدا کی پر لبیک کہنے والے کتنے اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے میرے بات کے یعنی میرے مخاطبین یہ طبقہ علماء ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقالہ نویسی کا جو مقابلہ یہاں منعقد ہوا ہے، اس سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم لکھنا نہیں جانتے، اور حق ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم لکھنا نہیں چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر لکھنا نہیں چاہتے تو پھر سوالیہ نشان خود ہمارے اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر آتا ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، ذرائع ابلاغ میں 2 میدان اس کے بنیادی ہیں، ایک تقریر ہے، دوسرے تحریر ہے، اور دونوں طرح سے ہم کو جو ہے دعوت پہنچانی چاہیے۔ میری درخواست ہے ان علماء کرام سے کہ وہ تحریر کے میدان میں وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور وہ لکھنا سیکھیں۔ اسی طرح میری ایک گزارش ان روزناموں اور مجلات اور جو پرچے وغیرہ نکلتے ہیں ان سے بھی ہے کہ ان نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی جو ہے آپ کے دل بستگی کے لیے ان کے مضامین کو وہ شامل اشاعت کرتے رہے تو ان کا حوصلہ بندھتا رہے گا۔
میرا خیال ہے کہ یہ آج کا انعامی مقابلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ایسے ہی تحریر کرنے والے حضرات کو ایک حوصلہ بخشا جائے، اور جو عناوین رکھے گئے تھے ان عناوین پہ کئی ایک مقالے آئے، اور میرے سامنے یہ کاغذ رکھا ہے جس پہ ان خوش نصیبین کے نام تحریر ہیں کہ جنہیں آج جن کے ہاتھوں میں یعنی ایک ہاتھ میں اگر ان کے انعامی رقم ہوگی تو دوسرے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، اور پتہ نہیں کہ وہ تیسرا ہاتھ کہاں سے لائیں گے کہ جس میں وہ ٹرافی تھام سکے۔ بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے، دیکھنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں وہ اپنے ان دونوں ہاتھوں میں کیسا تھامتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اعلانات ابھی آپ کے سامنے کیے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ جو ترغیبی، تشجیعی اور خصوصی انعامات ہوتے ہیں، ان ترغیبی اور تشجیعی اور خصوصی انعامات کو پہلے اس لیے اعلان کیا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے تاکہ سب سے پہلے انہیں خوشی حاصل ہو جائے کہ ان کو انعام ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو نہیں مل سکا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا ہے مولانا۔ نہیں ہوگا، جب مل چکے گا تو خوشی حاصل ہو چکی ہوگی، اور جب ایک مرتبہ خوشی حاصل ہو گئی تو پھر دوبارہ اور خوشی حاصل ہونے کے لیے کچھ تھوڑا وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر کبھی اور صحیح مل پائے گا، اور جب محنت جاری رہے گی تو حاصل کر پائیں گے۔ میرے سامنے ایک فہرست ہے، اور تقریباً خصوصی انعامات میں 9 علماء کرام کے نام ہیں۔ میں سب سے پہلے خصوصی انعام حاصل کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں مولانا عبدالرحیم ندوی صاحب کو۔ عبدالرحیم ندوی صاحب، وہ اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں تو وہ اپنا خصوصی انعام جناب نصیر احمد صاحب کے ذریعے سے حاصل فرمائے۔ جناب عبدالرحیم ندوی صاحب یہ خصوصی انعام حاصل کر رہے ہیں، جس میں سرٹیفکیٹ ہے اور ایک ان کو جو ہے تمغہ ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنا انعام پا رہے ہیں جناب نصیر ناظم علاقہ مجلس علماء نصیر اصلاحی صاحب سے۔ اور اب فوراً ہی میں درخواست کر رہا ہوں انعام حاصل کرنے کے لیے خصوصی انعام جناب مولانا عبدالرحمن ندوی صاحب۔ مولانا عبدالرحمن ندوی صاحب وہ تشریف لائیں اور جناب مولانا عبدالحمید اظہری صاحب سے اپنا انعام حاصل فرمائیں۔ ان کے بعد میں آواز دے رہا ہوں جناب مولانا شیخ عقیل ندوی صاحب کو، وہ تشریف لائے۔ جی اصل میں داہنا ہاتھ اللہ نے بڑا طاقتور بنایا ہے۔ جی ہاں، ہم نے 3 انعام والے کے لیے 2 ہاتھ کا اعلان کیا تھا، 2 انعام والے کے لیے 2 ہاتھ کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جی، اور مولانا شیخ عقیل ندوی صاحب وہ تشریف لائے اور مولانا ہمارے قادری صاحب سے اپنا انعام حاصل فرمائے۔ ان کے بعد میں زحمت دے رہا ہوں جناب مفتی امان اللہ مظہری صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور مولانا عبد المتین صاحب ندوی، جی شیخ متین صاحب کے ذریعے سے جو ہے انعام حاصل کریں۔ بہرحال انعام دینے والا اور انعام پانے والا ان کے ناموں میں مناسبت ہے، اور کام میں تو یقیناً مناسبت ہے، اور کلمے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔
اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا عبد المتین ندوی صاحب سے کہ وہ جناب عبد المتین صاحب سے انعام حاصل کرے. مناسبت کا سب سے بہترین نمونہ ہے. جی جزاکم اللہ مولانا. میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا محمد محسن ندوی صاحب سے کہ وہ جناب عبدالعظیم صاحب کے ہاتھوں اپنا خصوصی انعام حاصل کریں. اور میں درخواست کر رہا ہوں مولانا محمد فاروق صاحب باندھ پوری سے کہ وہ تشریف لائیں. اچھا. اور سید نوری صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں. اور مولانا جابر حسین قاسمی صاحب وہ تشریف لائیں اور جناب نصیر احمد صاحب اصلاحی کے ذریعے اپنا انعام حاصل کریں. مولانا جابر حسین قاسمی صاحب. اور خصوصی انعامات کی یہ آخری کڑی جو مولانا محمد عزیر خان صاحب کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں انہیں زحمت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور خود جناب مولانا عبد القوی صاحب فلاحی کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں. مجھے پتا تھا. یہ مولانا محمد عزیر خان صاحب ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو بہت بہت. محترم سامعین، ہم وقت کو گنوانا نہیں چاہتے اور وقت سے فائدہ اٹھانے کے متمنی ہیں. ہم سننا بھی چاہیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ انعامات کا سلسلہ جو تھا خصوصی کی شکل میں وہ ختم ہوا اور اب جو انعامات ہیں پہلا، دوسرا اور تیسرا، اب اس کا اعلان ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے پہلا انعام جو حاصل کرے گا وہ صدر محترم کے ہاتھوں سے پائے گا جناب انجینئر توفیق اسلم صاحب کے ذریعے. اور دوسرا انعام وہ جناب مولانا عبدالحمید اظہری صاحب کے ذریعے. اور تیسرا انعام مولانا نصیر احمد صاحب ناظم مجلس علماء مہاراشٹر کے ذریعے. تو مولانا محمد مصطفیٰ خان ندوی، بلکہ یوں کہیں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے قلم میں اور زور پیدا کرے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. ھذا وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین، تحفے کو پیش فرمائیں گے. اب ناظم مجلس سے مولانا محمد نصیر اصلاحی صاحب یہ انجینئر توفیق اسلم خان صاحب کی خدمت میں تحفہ پیش فرمائیں گے. مولانا عبد الرشید مدنی صاحب کی خدمت میں مولانا عبد الماجد ندوی صاحب جو ہماری اس مجلس کے جوائنٹ سیکریٹری ہے وہ تحفہ پیش فرمائیں.
مولانا کے طالب علم بھی ہے مولانا عبد الماجد ندوی صاحب. مولانا ماجد ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا شیخ متین صاحب کی خدمت میں بھی تحفہ پیش فرمائیں.